عورت کے مال میں تو برکت ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے حلال بزنس جو ہے وہ کیا جائے تو جائز اور درست ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ عورت کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، اور گھر کی اس کو ملکہ بنایا ہے۔ اس کو گھر کے اندر جو ہے وہ پریورٹی دی ہے، اس کو سپریم بنایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، گھر کی حکومت کرے، گھر کی نگہبانی کرے، اور گھر کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے چلائے گی تو وہ لیڈر بنائے گی۔ ایک ہوتا ہے بادشاہ اور ایک ہوتا ہے بادشاہ گھر۔ تو بہتر کیا ہوگا، بادشاہ یا جو بادشاہ بنانے والا ہے؟ آج امت مسلمہ کے 57 مملکتیں موجود ہیں، لیکن کسی کے پاس عزت نہیں ہے۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اس کے رسول کے پاس اور ایمان والوں کے پاس۔ کیا عورت کی کمائی میں برکت ہوتی ہے؟ عورت کی کمائی میں برکت ہو سکتی ہے اگر عورت حلال کماتی ہے، مرد کی کمائی میں بھی بے برکتی ہو سکتی ہے اگر وہ حلال نہیں کماتا۔ تو اصل تو دیکھنا ہے کہ سورس کیا ہے اور وہ کس طرح حلال سورس آف ارننگ کر رہی ہے یا حرام سورس سے جو وہ ارن کر رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی بزنس لیڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے وہ بزنس کرتی تھی اور عرب کی ایک مالدار خاتون تھی، تو ان کے مال کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ والضحیٰ کے اندر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اے بے مال خدیجہ، آپ کو سیدہ خدیجہ کے مال کی وجہ سے ہم نے مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ تو عورت کے مال میں تو برکت ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے حلال بزنس جو ہے وہ کیا جائے تو جائز اور درست ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ کیا خواتین کو اسلامی معاشرے میں قیادت کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ اچھا، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ عورت کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، اور گھر کی اس کو ملکہ بنایا ہے۔ اس کو گھر کے اندر جو ہے وہ پریورٹی دی ہے، اس کو سپریم بنایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، آپ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کریں۔ تو بدقسمتی سے جن گھروں کے اندر عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو چھوڑ کر باہر کی طرف نکل آتی ہیں تو وہ گھر جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور وہاں اولادوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ آج دیکھیے، آج بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بچے جنم دے رہی ہیں، لیکن آج صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں بن رہا؟ آج محمد بن قاسم کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ آج جو ہے وہ امت کے لیڈر جس طرح کے بڑے بڑے سائنسدان تھے وہ آج کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر جو مردوں کی، جو باپ کی ڈیوٹی تھی، ان کے اندر انٹرفیئر کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے، گھر کی حکومت کرے، گھر کی نگہبانی کرے، اور گھر کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے چلائے گی تو وہ لیڈر بنائے گی۔ ایک ہوتا ہے بادشاہ اور ایک ہوتا ہے بادشاہ گھر۔ تو بہتر کیا ہوگا، بادشاہ یا جو بادشاہ بنانے والا ہے؟ تو یہ خاتون کو اللہ نے عزت دی ہے کہ وہ ایسے بچوں کو جنم دے اور ان کی تربیت بنائے کہ جو دنیا میں راج کریں اور وہ اپنی والدہ کے نام کو روشن کریں۔ مکمل اسلامی شریعت کا نفاذ کیا آج کے دور میں ممکن ہے؟ شریعت اسلامیہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ شریعت دوبارہ نافذ ہوگی، اور یہ شریعت کے اندر ہی ہماری خیر بھی ہے، بقا بھی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اس نے پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ رکھا تھا کہ ایک ایسا زمین کا خطہ ہو جہاں پر اسلام کو امپلیمنٹ کیا جائے، نافذ کیا جائے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آج 1400 سال بعد بھی اگر اسلام کو کما حق کو نافذ کر دیا جائے تو اسلام کی کوکھ بانچ نہیں ہوئی۔ اس سے وہی ثمرات مل سکتے ہیں جو پہلی صدی ہجری کے اندر امت مسلمہ کو ملے اور پوری دنیا نے اسلام کے فیوز و برکات کو دیکھا۔ تو آج بھی اسلام کو نافذ کرنے میں ہی عزت ہوگی۔ آج ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے آج در بدر جو ہے وہ ہم ٹھوکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ذلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے 57 مملکتیں موجود ہیں، لیکن کسی کے پاس عزت نہیں ہے۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اس کے رسول کے پاس اور ایمان والوں کے پاس۔ تو ایمان والے اسلام کو نافذ کریں گے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نافذ کیا تو انشاءاللہ عزت واپس لوٹ آئے گی۔ تو اسلام یقیناً نافذ کرنے کی چیز ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی چیز ہے۔ جب حکمران اسلام کو نافذ کرتے ہیں تو پھر عوام الناس اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس کے مطابق زندگیوں کو بسر کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔